ویلکم بیک. بات ابھی جہاں سیاست پہ ہو رہی تھی تو وہاں پر ایک انتظامی معاملہ بھی آ رہا ہے اور وہ ہے شہر کراچی کا, جہاں پر اسٹریٹ کرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ سے عوام پریشان نظر آتی ہے. کیا پولیسنگ نظام کے اندر بہتری کی ضرورت ہے؟ کس طرح سے ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ پہلے یہ اس سوال کے جواب لے لیں اور پھر سیاست کی طرف دوبارہ آتے ہیں. رانا صاحب, پولیس کو کس طرح سے آپ منظم کرنے جا رہے ہیں؟ مزید بہتری کی ضرورت بھی ہے اور نفری کی بھی ضرورت ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ شہر کراچی 4 کروڑ کی آبادی ہے اور 4 کروڑ کی آبادی پیپلز پارٹی مانتی ہے سر. دیکھیں, ہم تو شروع سے ہم نے تو الیکشن کے اندر بھی یہی ہماری ریزرویشن تھے جب مردم شماری ہوئی تھی کہ کراچی کی آبادی کو پورا گنا جائے, 4 کروڑ کی کم نہ گنا جائے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے مسائل دیکھیں اتنی بڑی آبادی ہے, یہ پوری ایک ریاست ہے, ڈویژن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو تھانے کم ہیں, میرے خیال 102 تھانے تقریباً ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھانے جو ہیں وہ, میری اپنی رائے ہے کہ یونین کونسل کی سطح پر تھانے ہونے چاہیے. اور میں یہ چاہتا ہوں, میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, پالیسی تو خیر اپنی جگہ ہوتی ہے, اور اسی یونین کونسل کے لوگ اس تھانے میں سپاہی ہونے چاہیے. بالکل صحیح تجویز ہے, کیونکہ جب تک اس یونین کونسل کے لوگ وہ عوام کو جانتے ہیں کہ کون چور ہے, کون کیسا ہے, کیا ہے, اور اسی یونین کونسل کا جب ایس ایچ او ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرائم پر کنٹرول ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ابھی راجہ صاحب نے کہا, بالکل 100% صحیح کہا کہ پولیس کی تنخواہ کو بڑھانا بہت ضروری ہے, ان کا میڈیکل فیسیلیٹی بہت ضروری ہے, اور جہاں تک بے روزگاری کا خاتمہ ہے اس کا بہت اشد ضرورت ہے. اسی صورت حال کو دیکھتے ہوئے پولیس کے اندر ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے. اگر پولیس کے اندر جو کالی بھیڑیں بیٹھی ہیں, جو کرائم کرتی ہیں, غریب مظلوموں کو اٹھا لیتی ہیں, ان سے ریکوریز کرتی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. ڈی آئی جی اس وقت, تمام ڈی آئی جیز اور ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم آڈو صاحب اور آپ کا غلام نبی میمن صاحب کو چاہیے کہ یہ آنیسٹ افسر ہیں اور یہ اس پر سختی سے عمل کریں. اور جو پولیس کے اندر ایسے لوگ ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ نہ کہ ان کو پولیس سے نکالیں, ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچائیں, ان کو سزا بھی دیں. اور عوام کا بھی اتنا ہی رول بنتا ہے. سر, جو کراچی میں چلیں پکے کے ڈاکو ہم کہہ لیں گے, کچے کے ڈاکو انہوں نے بھی ناک میں دم کر رکھا ہے, وہاں پر بھی پولیس جو ہے وہ جس طریقے سے شہید ہوئی ہے آپ کے سامنے سر, ان کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں. سر, پولیس فورس کو تو بہت ضروری ہے. بڑی قابل افسوس بات ہے, اور پولیس کے جو شہداء ہیں, آج بھی آپ نے بتایا کہ لکی مروت کے اندر پولیس پر حملہ ہوا خیبر پختونخوا میں, یہ قابل افسوس ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مذمت کرتی ہے اور وہاں کی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے, اور اللہ بھائی کی ان کو صبر جمیل عطا فرمائے رب العالمین. یہ افسوسناک عمل ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. میں نے آپ سے ابھی, آپ نے ایک ٹاپک رکھا تھا کہ ذاتی مسائل یا لڑائی. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ ہمیں واپس ذاتی لڑائی نہیں لڑنی چاہیے, اپنے اداروں کو مستحکم کرنا چاہیے. ہم جب اقتدار سے باہر آ جاتے ہیں تو ہم اداروں پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, اور اقتدار میں ہوتے ہیں تو ہم اداروں کو مطلب گھر کی لونڈی بنا لیتے ہیں, مطلب گیٹوں پہ بٹھا لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمل ہونا نہیں چاہیے. ہم دیکھیں, جب شہر میں امن و امان ہوگا تو ایک وزیر 20-20 لوگوں کی جو گارڈ لے کر گھوم رہا ہے, یہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. دوسری بات, آپ یہ دیکھیے, جو پرائیویٹ سیکورٹی گارڈیں کمپنیاں ختم ہونی چاہیے, پرائیویٹ تمام اداروں کو ختم کرنا چاہیے. سرکار کی ذمہ داری ہے, جب سرکار کی ذمہ داری ہوگی تو انشاءاللہ اسٹریٹ کرائم نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھو, یہ جو گارڈ کمپنیاں ہیں ان کا بھی کردار ہے, اور عوام کا اس سے زیادہ قصور ہے کہ عوام پولیس کے ساتھ اپنے دوستی کے رشتے کو مضبوط بنائے اور لوگ تو خوفزدہ ہو جاتے ہیں, لوگ دور سے چلے جاتے ہیں ڈر کے. نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے آپ سے دونوں کی بات کی ہے کہ پولیس کے رویے کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا اور عوام کو پولیس کے قریب آنا ہوگا. دیکھیے, جب تک عوام اور پولیس اپنے دوستی کے رشتے کو مضبوط نہیں کریں گے تو شہر میں امن, کرائم کا خاتمہ ذرا مشکل ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب پولیس سے عوام ڈرے گی تو ظاہر سی بات ہے اب پولیس میں ایسے ہی لوگوں کو تو خاتمہ کرنا ہے کہ جس سے عوام ڈرے. بھائی عوام کیوں ڈرے اپنے ریاست کے لوگوں سے؟ بھائی اپنے ریاست کے لوگوں کی مدد کرے, کیونکہ کوئی اگر کرمنل ہے محلے میں, کہیں پر بھی کوئی, اس کی سرکوبی کی جائے. اور پھر دوسری بات,
دیکھیے جب شواہد نہیں ہوتے، پولیس اگر کسی کو پکڑتی ہے، اب شواہد نہیں ملتے تو جوڈیشری اس کو چھوڑ دیتی ہے، تو اس میں کہتے ہیں جی عدالت نے کچھ نہیں کیا. بھائی عدالت شواہد مانگ رہی ہے، عدالت کہہ رہی ہے شہریوں سے کہ آپ آئیں، آپ اس کا بیان دیں، بیان ریکارڈ کرائیں، تو کوئی نہیں آتا. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو دیکھیے، ہم سب کو آپس میں ملنا ہوگا، پولیس کو بھی اپنا نظام درست کرنا ہوگا، عوام کو بھی اپنے اندر اویئرنیس اور تبدیلی لانی ہوگی. یہ ہم سب کا، اور اوپر اس کے حکمرانوں کو جو ہے ٹرانسپیرنسی اور اس کے اوپر سختی اسٹرکٹلی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. سر اس میں ایک تجویز جو ہے وہ اگر پہنچائیں آپ یا دیکھ بھی رہے ہوں گے یقیناً، تو پولیس جو ہے اگر کوئی ہفتہ وار یا مہینے میں کوئی اس طرح کی میٹنگ جو ہے وہ رکھے چوراہوں پہ، مختلف چوکوں پہ، چورنگیوں پہ، جہاں وہ عوام کو اویئر کرے یا عوام سے ملاقات کرے اور ان کو کہے کہ ہم آپ کی مدد کے لیے ہیں، تو غالباً ہو سکتا ہے کہ عوام پھر بھی قریب ہے. دیکھیے جی کر رہے ہیں، بالکل کرتے ہیں، ایسی بات نہیں. ٹریفک پولیس نے بھی ابھی ایک بڑا اچھا نظام متعارف کرایا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے پیسے لیتا ہے، آپ چالان کا انہوں نے ایک نمبر دیا ہے کہ اگر یہ نمبر آپ کو پرچی ملتی ہے تو فوری یہ ویریفائی ہوگا کہ ہاں یہ چالان ہے، تو آپ اسے پیسے دیں. ادروائز آپ اسے ایک نمبر دیا، اس پہ فون کریں، آپ اسے دیں. اس طرح سے بہت ساری کوششیں ہیں. لیکن نیچے کے جو لوگ ہیں نا، ایس ایچ او ہیں یا ایس ایس پیز ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اس پہ عمل کریں. دیکھیں اوپر سے جو ہے سب اچھا ہے، سب اچھے کی رپورٹ جو دیتے ہیں نا، یہ بالکل غلط ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایس ایچ او یہ تھانے کی سطح پر عوام کے اندر اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور ایس ایچ او کو چاہیے کہ جو علاقے کے معزز لوگ ہوتے ہیں ان سے میٹنگ کریں، ہفتے میں 4 دن میں 5 دن میں 1 مہینے میں ان سے بلا کر میٹنگ کریں. جو تاجر حضرات ہوتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، ان سے ایک میٹنگ کریں یا ان کے پاس جائیں، تو اس سے بہتر انداز میں کوارڈینیشن اچھا ہو جائے گا. کوارڈینیشن ہوتی ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایڈیشنل آئی جی صاحب کو اس پہ سوچنا چاہیے، اور آئی جی سندھ صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، اور تمام ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کو اپنی پالیسی ایسی مرتب کرنی چاہیے جس سے کہ سرکوبی ہو سکے، کرمنلز کی سرکوبی ہو سکے گی. بالکل سر. راج صاحب، اس وقت جو پولیسنگ نظام ہے اس کو تو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہی. عوام کس طرح سے پولیس پر اعتبار کرے، اعتماد کرے اور خوف نکل جائے پولیس کا؟ دیکھیں جی، پبلک کی خوف جو ہے ڈاکو پہ رہنا چاہیے، عوام سے نکل جائے. نہیں، دونوں طرف سے دیکھیں، یہ لازم و ملزوم ہے. جب تک پولیس کا نظام آپ ٹھیک نہیں کریں گے، سب سے پہلے تو لیجسلیشن ہے. لیجسلیشن جب تک نہیں ہوگی، وہ آگے ان کا سٹرکچر جو ہے ویسے ہی چلتا رہے گا. ہمارا بہت 1 صدی پرانا سٹرکچر ہے پولیس کا، 1934 کا جو ان کا پولیس رولز. تو اس کے اوپر لیجسلیشن کے اوپر تو کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے، اسمبلی میں ہونی. تو لیجسلیشن کریں، اور یہ خاص کر کے ان کی جو ڈیوٹی آرز ہیں، ان کی سیلریز جو ہے، میڈیکل کی فیسلٹیز، ان کی رہائش کے مسئلے مسائل، ان کے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے جب ان کو آپ فری کر دیں گے ساری چیزوں سے، تو پھر ان کے اوپر جو یہ ان کی رائٹس ہیں، رائٹس ان کو دیں گے، تو پھر ان کے اوپر ایک لائبلٹی ہے. پھر اس کے بعد آپ ان سے ایک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اپنی پرفارمنس جو ہے خاص. اس کے علاوہ آپ ان کے اچھے ایجوکیٹڈ، کم سے کم گریجویشن رکھیں، کیونکہ ان کی ظاہر ڈیلنگ جو ہے پبلک کے ساتھ ہے، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ. دوسرا جو ایک بہت بڑی چیز ہم لیک کر رہے ہیں اپنے سسٹم سوسائٹی کے اندر، کہ جو کرائم کی شرح، جو ڈکیتی، خاص کر کے اسٹریٹ کرمنلز جو ہیں بہت بڑی تعداد میں، اس کی ایک بڑی وجہ بے روزگاری، کہ یہ عدم تحفظ، انسیکیورٹی، جو کہ بزنس کے حوالے سے یا ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے. کیونکہ جس کو ہم نے ایک اپنی آنے والی نسل کے لیے ایک اچھے اسکول نہیں بنائے، پلے گراؤنڈس قبضے ہو گئے، پلے گراؤنڈز اس طریقے سے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے. تو ان کو ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز کے لیے جو ایک انوائرمنٹ تھا، وہ جب ان کو نہیں ملے گا، اور ان کو اچھی سوسائٹی، اچھا انوائرمنٹ نہیں ملے گا، تو وہ غلط راستے کی طرف ہماری جو ینگ جنریشن ہے. تو آپ اگر ان کے اوپر تھوڑا سروے کریں، پتہ چلے گا اس میں اگر 50 لوگ اگر اس کے اندر انوالو ہیں، اگر 20 ہیبیچول کرمنل ہیں، تو 30 کچھ ایسے ہوں گے جو بے روزگاری کی وجہ سے ہیں. بالکل صحیح ہے. جو کچھ ایسے ہیں جو دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو دیکھ کے وہ بھی اس چیز میں لگ گئے. تو بہت ساری اس چیز کے اوپر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہمیں اپنے سسٹم کے اندر ان چیزوں کو کلا کما کرنا ہوگا، کہ ہمیں گورنمنٹ کو یہ جو گراؤنڈز ہیں، خاص کر کے ان کے اوپر جو انکروچمنٹ ہے، تو بہت ساری جگہوں پہ انکروچمنٹ کو ختم کیا گیا ہے.
تو گراؤنڈس کے اوپر جو انکروچمنٹ ہے وہ بھی ختم کی جائے. اس کے علاوہ جو سپورٹس کے حوالے سے ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ جو ہے گورنمنٹ کے لیول پہ اس کے اوپر کمپٹیشن کرائے جائیں تاکہ لوگ, اور خاص کر کے ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو بے روزگاری کی جو وجہ بن رہا ہے وہ انرجی کرائسس ہے. آپ دیکھیں کہ انڈیا اور چائنا نے یہ گزشتہ یہ 70 سال کے اندر انہوں نے کتنے ڈیم بنائے, ہمارے لوگوں نے کتنے ڈیم بنائے, اور اس انرجی کرائسس کی وجہ سے آپ کی انڈسٹریز خاص کر کے اسمال انڈسٹریز وہ ختم ہو گئیں, بیٹھ گئیں, لوگ چھوڑ کے چلے گئے. یہ گیس اور بجلی کے جو مسئلے مسائل ہیں اس کے اوپر تو بہت جو ہے نا وہ ایمرجنسی میں کام کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ انرجی کرائسس, آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ لکڑیوں کا استعمال جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہیں صنعتیں جو ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم تو یہ بالکل اینڈ ڈیڈ پوزیشن ہو گئی ہے. تو اس کے اوپر تو ہنگامی بنیادوں پہ یہ پروٹیسٹرز جتنے بھی ہیں یہ کام کرنے کے بجائے اس چیز کے اوپر آپ آ کے فوکس کریں تاکہ ہماری انڈسٹریز جو ہیں وہ دوبارہ سے بے روزگاری ختم ہو اور یہ عدم استحکام کی جو پوزیشن ہے یہ جو ہے یہ چینج ہو جائے. اچھا, میں چاہوں گا عبدالرزاق صاحب پہلے میں ذرا ایک دو سوالات جو سیاسی نوعیت کے ہیں وہ کر کے آپ کی طرف میں آ رہا ہوں تاکہ آپ بلدیات اور سیاست تمام چیزوں پہ جو ہے پھر سیر حاصل گفتگو آپ سے ہو سکے. رانا صاحب, اس وقت سب سے اہم مسئلہ جہاں پولیسنگ اور یہ تمام چیزیں ہیں وہاں پر پھر بلدیاتی معاملات کا آتا ہے. سر, بلدیاتی معاملات کب آگے کی طرف بڑھائیں گے اور کیا ہوگا سر؟ دیکھیں جی, بلدیاتی الیکشن بہت اشد ضرورت ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل سسٹم کی نرسری ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن بالکل کرائے گی کیونکہ ہم نے دیکھیں بالکل 2 دفعہ تاخیر ہوئی ہے, وہ ایک مجبوری کے تحت ہوئی ہے کیونکہ فلیٹ کا سسٹم تھا وہ اس کو دیکھتے ہوئے تاخیر ہوئی ہے. لیکن اب دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کرانے جا رہی ہے اور پولیس نے بھی گو ہیڈ دیا ہے. تو اب جو بھی ہے دیکھیں انشاءاللہ اعلان ہو جائے گا اور بلدیاتی الیکشن جو ہے اشد ضرورت ہے اور یہ انشاءاللہ ہوگا اور ایمانداری سے ہوں گے, نیک نیتی پر ہوں گے. اس میں یہ نہیں ہوگا میئر کس کا ہوگا, جس کو عوام پسند کرے گی اس کا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے, عوامی رائے عامہ کو ہموار ہونا چاہیے اور جو لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں گے, عوام جس کو پسند کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی ان کو قبول کرے گی کیونکہ یہ سیاسی عمل کا حصہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نیک نیتی کی بنیاد پر یہ کام کرنے جا رہی ہے. سر, اب آئی جی جو ہیں, آئی جی سندھ, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی فورس چاہیے وہ ہم فراہم کریں گے. تو جب فورس کا معاملہ بھی ختم ہو چکا ہے, جو ایشوز تھے وہ تو ختم ہو گئے. نہیں, اس کے لیے میٹنگز ہو رہی ہیں, اتحادیوں سے بھی میٹنگز ہو رہی ہیں, سب سے میٹنگ ہو رہی ہے تو اناؤنس کیا جا رہا ہے نا, میٹنگز ہو رہی ہیں. بالکل یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے. تو ہمارے جو اتحادی ہیں ان سے بھی میٹنگز ہو رہی ہیں باقاعدہ. ایک الیکشن ایسے تو نہیں پوسٹ پون ہوئے ہیں, پھر اب ظاہر ہے سارے اکثر ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ اعلان ہوگا. تو اس کا دیکھیں دسمبر میں اعلان کرتے ہیں, جنوری میں کرتے ہیں, اس کا اعلان ہوگا اور الیکشن نیک نیتی پر ہوں گے اور بہتر انداز میں ہوں گے. متحدہ قومی موومنٹ کو کہاں پہ آپ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ وہ ہمارے بالکل اتحادی ہیں, ہمارے بھائی ہیں. ہم تو پی ٹی آئی والوں کو بھی اپنا دشمن نہیں سمجھتے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ہم نے ہمیشہ ریکنسلیشن کی سیاست کی ہے اور میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل سسٹم میں کوئی بھی ہمارے خلاف نہیں ہے. ہم ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں اور ہمیں سب کو مل کر شہر کی خدمت کرنی چاہیے اور یہ عوام ہے. سر, مل کے الیکشن لڑے تھے تو ایم کیو کو بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ایم کیو, میں نے آپ سے پھر کہا کہ ہر پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہے, اپنی پالیسی ہے. ہم نے کہا کہ ہر پارٹی الیکشن میں جائے گی اور جاتی ہے تو عوام جس کو پسند کرے وہ اس کو ووٹ پڑے گا اور وہی دولہا بنے گا, وہی میئر بنے گا, وہی چیئرمین بنے گا, وہی کونسلر بنے گا. تو یہ عوام کا فیصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ عوام کے پاس ہی رہنا چاہیے اور ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے کیونکہ عوام کا فیصلہ سپیریئر ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے, اس میں اور کوئی بات نہیں. سر راز صاحب, دلہا وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن جو شادی شدہ ہے سر دوبارہ دلہا بنانے کی بات کر رہے ہیں. تو اب یہ دلہا بنانے کی بات کر رہے ہیں وہ تو راضی ہیں. سر, آپ کی طرف سے بھی لوگ راضی ہیں؟ دیکھیں, ہمارے تو بیسک یہ منشور کے اندر ہم نے تو امینڈمنٹس دے دیں کہ یہ پیپلز پارٹی کی جو صورت ہے اس پہ راضی ہیں 100%. میں تو کہتا ہوں کل سے ہی اناؤنسمنٹ کر دیں. ہمیں تو بڑی بے چینی سے انتظار ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کا, کیونکہ اس کے بغیر آپ کسی سسٹم کو ٹھیک کر ہی نہیں سکتے نا. جب آپ کی بیسک ڈیموکریسی جو ہے
وہ مسنگ ہے تو اوپر سے آپ چیزوں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, اور اوپر سے کنٹرول کرنے کی وجہ سے یہ جتنی بھی تباہی بربادی جو ابھی اب کافی دیر سے ڈسکس کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے پولیسنگ کا نظام جو ابھی یہ جو ہے یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. باقی اور جو ہیلتھ کا سسٹم ہے, ایجوکیشن کا ہے, باقی یہ صفائی کے جو معاملات ہیں, اور جتنی بھی سوسائٹی کی بیٹرمنٹ ہے, ان سیکیورٹی جب آپ ڈور سٹیپ پہ اختیارات دے دیں گے, کوئی کونسلر بن کے بیٹھا ہوگا وہ امپاور ہوگا, اس کو 4 پیسے ملیں گے, کہیں کام کروائے گا, وہ اپنے اس اسٹیٹس کو جب انجوائے کرے گا, انسیکیورٹی لوگوں کے اندر ختم ہو جائے گی کہ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی چیزوں کو جب آپ مینیج کریں گے تو سسٹم جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا. اچھا, ہمیں عرفان جیلانی صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں, وہ انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ان سے بھی سوال کریں گے. جناب آپ کی طرف بھی میں آتا ہوں, ایک چھوٹا سا بریک ہے, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا.